اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 221 ہم نے پڑھ لی تھی۔ یہ احکام چل رہے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں اب سورۃ بقرہ کے آخری آیات میں احکام آ گئے ہیں۔ کبھی حج کے احکام، پھر یتیموں پر خرچ کرنے کے احکام، اور پھر قتل کرنے کے، لڑائی جہاد کرنے کے احکام، شراب کے اور جوئے کے احکام، اسی طرح نکاح کے کس سے نکاح کر سکتے ہیں کس سے نہیں۔ اب سب سے اہم حکم جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ سوال کیا کرتے تھے، حیض یا اس طرح، تو وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، جو خواتین کو منتھلی سائیکل یا پیریڈز آتے ہیں ان کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ کہہ دو، ہوا یہ جو ہے اذن، گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا، پس دور رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، عورتوں سے دور رہو حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور ان کے نزدیک نہ جاؤ، تقربوہن قرب حاصل کرنا، قرب کا مطلب قریب ہونا کسی کے، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، فا کا مطلب بس اذا، جب، تطہرن، وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، فا کا مطلب بس اعطیا یؤتیو کا مطلب ہوتا ہے آنا، فَأْتُوهُنَّ، آؤ، من کا مطلب سے حیثو، حیثو کہتے ہیں اس جگہ سے، حیثو اس جگہ سے، امرکم، جو اس نے حکم دیا تمہیں، اللہ نے، جب وہ پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے آؤ، اس جگہ سے آؤ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور محبت کرتا ہے المتطہرین، پاکی سے، پاکیزگی سے۔ قرآن پاک میں جب اللہ نے احکام بیان کیے تو بالکل واضح الفاظ میں نہیں بلکہ اشاروں اور کنایوں میں بات کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ قریب آنا اور دور رہنا، اس طرح کے الفاظ اشارے کنایوں میں، جس سے لوگ سمجھ جائیں کہ مقصود کیا ہے کہنا۔ اور دوسرا یہ کہ اس معاملے میں نا، اس زمانے کے دور کے لوگ جو تھے وہ افراد و تفریط کا شکار تھے، یعنی انہیں یہ پتہ تھا، سب جانتے تھے کہ حیض کے دنوں میں مباشرت جائز نہیں ہے، مباشرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بیوی کے نزدیک کتنے نزدیک جا سکتے ہیں، اور مطلب اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا، اسے اپنے کام کروانا، اپنے یعنی گھریلو کام، اس طرح اس سے بات چیت کرنا، اس طرح، تو ایک افراد تھی کہ اسے بالکل یہ بات کرنا، قریب جانا، اس طرح کی چیزیں بھی جائز نہیں ہیں، یعنی ایک بیلنس نہیں تھا، کہیں ایک ایکسٹریم تھی، حد تھی، کہیں دوسری حد تھی۔ اسلام نے جو آگے میانہ روی اختیار کی ہے، اس میں یہ پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ حیض جو ہے یہ گندگی ہے، اس وجہ سے ان کے دوران عورتوں سے دور رہو۔ اس دور سے مراد ہے ان سے جنسی تعلق، مباشرت نہیں کرنی، باقی ان سے وہ ہمیں احادیث سے اور سنت سے پتہ چلے گا نا کہ وہ کیا احکام ہے اس سے متعلق، اس کے واضح احکام ہے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو، اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے مباشرت نہ کرو، باقی ان کے ساتھ گپ شپ بھی کر سکتے ہو، ان کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہو، یعنی جو بھی اس زمانے میں متھ پائے جاتے تھے، وہ صرف یہ قربت جائز نہیں ہے، مباشرت والی، باقی سب کچھ آپ کر سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے نزدیک نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یطہرن اور تطہرن لفظ تو ایک ہے، لیکن یہ عربی گرامر کی وجہ سے نا اس میں مفہوم تھوڑا سا فرق ہے۔ یطہرن کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، اور تطہرن کا مطلب اچھی طرح پاک ہونا، یعنی جب خون رک جائے آنا اس کو کہتے ہیں یطہرن، لیکن جب خون آنا رک جائے اس کے بعد نہا کے غسل کر کے جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے تطہرن۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک صاف ہو جائیں اچھی طرح، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ، تو اس جگہ سے آؤ، أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں اللہ نے حکم دیا۔ یہاں پہ حکم دینے سے مراد ہے جو اس نے تمہارے اندر ودیت کر دی ہے، جو تمہاری عقل میں ڈال دی ہے، جیسے تمہیں پتہ ہے کہ منہ کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناک میں کھانا نہیں ڈال دیتے یا کان میں کھانا نہیں ڈال دیتے، تمہیں پتہ ہے کھانا کہاں سے کھایا جاتا ہے، اس لیے تمہیں یہ پتہ ہے، امرکم اللہ، اللہ نے حکم دیا، یعنی اللہ نے تمہارے اندر یہ چیز بنیادی طور پر ڈال دی ہے کہ کون سی جگہ ہے اس کام کے لیے،
تو اس جگہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے سے اپنے باطنی گناہ دھلوانا، صاف رکھنا، اور کیا کہتے ہیں تطہر، یہ ہے یعنی ظاہری صفائی، صاف صفائی کا خیال رکھنا، ان دونوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 222، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔